السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب سوم سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عنوان ہے بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کریں گے۔ مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق: درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں خالی جگہ کی غرض سے مینا تشریف لے جاتے۔ دعوت و تبلیغ: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو خالی جگہ نہیں ٹھہرائیں گے۔ شریک: بیعت عقبہ ثانیہ میں خالی جگہ مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ 73 حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں خالی جگہ کے مہمان بنے۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت عقبہ ثانیہ سے خالی جگہ میں اشاعت اسلام کی راہ ہموار ہوئی۔ مدینہ منورہ۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ کسے کہتے ہیں؟ اعلان نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع میں مدینہ منورہ کے 12 لوگوں نے مینا کے قریب عقبہ کے مقام پہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کیا۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 12ویں سال کس صحابی کو معلم بنا کر مدینہ منورہ بھیجا؟ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے اہل مدینہ سے کیا کہا؟ اے گروہ خزرج، محمد رسول اللہ اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سے بچایا ہے۔ اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو بیعت عقبہ ثانیہ کے وقت ان الفاظ میں تسلی دی: نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ بیعت عقبہ اولیٰ کی شرائط تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، زنا یعنی بدکاری نہیں کریں گے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تحریر کریں۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پہ حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتھک کوششوں سے 75 افراد نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان افراد میں 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے آنے والے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے یثرب سے آئے ہوئے لوگوں سے کہا: اے گروہ خزرج، محمد رسول اللہ اپنی قوم میں معزز ہیں اور اپنے شہر میں مددگاروں کی ایک جماعت ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن سے بچایا ہے۔ اگر تم اپنے عہد کو پورا کر سکو اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ ذہنی آزمائش: بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ میں کتنے افراد، مرد و خواتین شامل تھے؟ تحقیق: اپنے اساتذہ کی مدد سے تحقیق کریں کہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ سے کیا فوائد حاصل ہوئے۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: بیعت عقبہ اولیٰ کی شرائط کو کسی چارٹ پر لکھ کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ناموں کا چارٹ بنائیں۔ رہنمائے اساتذہ: طلبہ کو بتائیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کی اشاعت کے لیے کیسے کوششیں کی اور ہمیں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا کرنا چاہیے۔ طلبہ کو بتائیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ و ثانیہ کے کون کون سے دروس نتائج مرتب ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اس سبق کی مشق کو بہت آسانی کے ساتھ حل کیا ہے۔ اس کے جو سوال جواب ہیں، ایم سی کیوز ہیں، فلنگ دا بلینکس ہیں، بہترین اور آسان جواب ہم نے تلاش کیے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مشق آپ کے لیے آسان ہوگی۔ اس کی روز مشق کیجئے تاکہ اس سبق کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔